حقیقت ہے، ہر بندہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو وہ اس کو صحیح تسلیم کرتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد نہیں، کیونکہ مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ مسلمانوں کے نظریات خراب ہو رہے ہیں ان کو درست کرنا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ لہذا ریاضیات سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، لہذا اس کو ہم نے اس کتاب میں ذکر ہی نہیں کیا۔ لہذا اب بچ گئی 3 چیزیں، کون کون سی؟ الہیات، منطقیات اور طبیعیات۔ جی آگے الہیات۔ وَأَمَّا الْإِلَٰهِيَّاتُ فَأَكْثَرُ عَقَائِدُهُمْ فِيهَا عَلَىٰ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ النَّاظِرُ فِيهَا۔ جی بھائی، اب الہیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الہیات کا مطلب ہے جس کو ہم فلسفے کی اصطلاح میں کہتے ہیں ما بعد الطبیعات، انگلش میں کہتے ہیں کہ میٹا فزکس، کہ یعنی وہ چیزیں جو عقل سے اور حس سے سمجھی نہیں جاتی بلکہ اس سے بالا تر ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ، جنت، دوزخ، قیامت، فرشتے، جنات۔ ان چیزوں کے عقائد کے بارے میں فلسفیانہ نظریات میں حضرت کہتے ہیں کہ جس میں حق بہت کم ہے اور گمراہی بہت زیادہ ہے، لہذا اس کو ہم ضرور بیان کریں گے اور ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو، فی الحال ان کے نظریات بیان کریں گے اور تحفظ اور فلسفہ میں ان کی بھی غلطیاں کوتاہیاں بیان کریں گے۔ جی آگے منطقیات۔ جی بھائی، اب منطقیات کیا ہوتا ہے کہ جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں غلطی سے بچانا، یعنی استدلال کے وہ طریقے سکھانا جس میں ہم صحیح نتیجہ حاصل کر سکیں۔ اب اس میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس میں بھی حق زیادہ ہے، کبھی کبھی کوئی اختلاف آ جاتا ہے۔ اب امام غزالی کے اوپر سوال ہو جاتا ہے کہ جب ریاضیات میں بھی حق تھا آپ نے اس کو اس کتاب میں بیان نہیں کیا، اب منطقیات میں بھی حق زیادہ ہے تو پھر اس کو اس کتاب میں کیوں بیان کیا؟ تو آگے پھر حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ منطقیات کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ الہیات ہو یا طبیعیات ہو، اس میں حق اور باطل کے امتیاز کے لیے ہمیں منطق کا استعمال ضروری کرنا ہے، اور متکلمین، مناظرین اور فلاسفہ یہ تینوں منطق کو مانتے ہیں، تینوں اس کے استدلالات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں جو غلطی سے بچنے کے اسباب ہیں ان کو مانتے ہیں۔ البتہ فرق صرف کہاں پہ آ جاتا ہے؟ اصطلاحات کا ہو جاتا ہے کہ ان کی اصطلاح الگ ہوتی ہے، ان کی اصطلاح الگ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ استدلال دلالت النص کا ہے، یہ ہمارے اصول فقہ کی اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کو مناطقہ کیا کہیں گے؟ یہ استدلال بالاولیٰ ہے، بات ایک ہی ہے لیکن کیا ہو گیا؟ نام تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال، آپ نے اصول فقہ کے اندر یہ بات پڑھی ہوگی کہ وصف علت ہوتا ہے، قیاس کے اندر جب آتے ہیں السارق والسارقۃ تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ سرقہ ایک وصف ہے، یہ علت ہے۔ اسی طرح فساد فی الارض، اور اسی طرح حرب من اللہ، آیت ہے نا انما یحاربون اللہ ورسولہ، آیت پڑھیں جی تم سے۔ تو یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں بھائی اس آیت کے اندر حرب من اللہ اور فساد فی الارض یہ علت ہے، وصف علت ہوتا ہے۔ اسی کو جب علم بلاغت میں آتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں اسی اصطلاح کو، جو وصف علت ہے بڑی آسان اصطلاح ہے، لیکن علم بلاغت والے کہتے ہیں جب حکم ہو مشتقی پر تو مبدأ اشتقاق حکم کی علت ہوتا ہے، بات وہی ہے۔ اور اسی بات کو مناطقہ کہتے ہیں کہ یہ قضیہ عرفیہ عامہ ہے، اس کے اندر بھی وصف علت ہوتا ہے۔ تو یہ صرف کیا ہے؟ اصطلاحات کا فرق ہے، بات تینوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بھئی یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ منطقیات کو ہم نے اس لیے بیان کیا اگرچہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اگرچہ اس میں ہمارے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن استدلال کے مقام پر ہمیں اس کو بیان کرنا پڑتا ہے، اس لیے شروع میں تعمیری باتیں یہاں پر ذکر کر دی ہے۔ تو ابتدا انہوں نے منطقیات سے کیا ہے تو وہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ کے ہم آگے الہیات سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے جی۔ لا يمكن الحكم عليها بغالب ومغلوب وسيقتضي في كتاب التحفظ وبغال ما ينبغي ان يعتقد بطلانه والا فمن الان ما تريد على سبيل الحكايه المهمله المرسله
الباسل عن السني والفاصل حتى إذا فرغنا منه استأنفنا له جدا وتسمية في نداء المفرد نسميه تحافظ الفلاسفة إن شاء الله تعالى ولتقاء النداء من تفهيم المنطق والإيراد. جی اب آخری بات کر رہے ہیں کہ طبیعیات. سب سے پہلا تھا ریاضیات، اس میں کہا کہ اس میں سب باتیں حقی ہیں، لہٰذا کتاب میں اس کو تذکرہ نہیں کیا. الہیات میں اکثر باتیں غلط ہیں، لہذا اس کا تذکرہ کریں گے، صرف تذکرہ کریں گے، رد آگے والی کتاب میں کریں گے. پھر تیسری بات کی انہوں نے کہ منطقیات جس میں صرف اصطلاحات کا فرق ہے لیکن باتیں ساری حق ہیں، اس کو ذکر اس لیے کیا کیونکہ رد کرنے میں استدلال کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا ان ابحاث کو بھی جاننا ضروری ہے. اب آخری بات آ رہی ہے کہ طبیعیات، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں حق اور باطل آپس میں مکس ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، بہت زیادہ مکس ہے، یعنی 50-50 چلتا ہے اس کے اندر. تو الہیات میں تو اکثر باتیں غلط تھیں لیکن اس میں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہے، اس طرح مکس چلتا ہے. اب اس کتاب کے اندر وہی اسلوب ہے کہ طبیعیات کی بھی صرف ان کی باتوں کو ذکر کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا. ان کا جواب کہاں پہ ہوگا؟ اپنی آگے والی کتاب کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں تحافظ الفلاسفہ کے اندر، ہم تفصیلی کلام کریں گے کہ کہاں غلطی ہے کہاں غلطی نہیں ہے. پھر اب آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے خلاصہ کلام بیان کر دیا کہ کتاب کیوں لکھی، اس فن میں کیوں لکھی، اور کتاب کا اجمالی خاکہ بھی ہو گیا، کتاب کا اسلوب بھی ہو گیا، آگے والی کتاب کی تعریف بھی ہو گئی. اب ہم شروع کرتے ہیں منطق کے اوپر، اور وہ چیز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا منطق کو چھوڑ کر پیج نمبر 63 سے دوسرا جو ہے باب شروع ہو رہا ہے، علم الملقب بالالہی عند الحکماء. الہیات کو پہلے پڑھیں گے کیونکہ منطق آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. جی آج تک یہیں تک ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل سے جو ہے الہیات شروع کریں گے.